لوگ یہ کہتے ہیں کہ منظور پشتین جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ الگ ملک کے لیے کر رہے ہیں، الگ علاقے کے لیے کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے کر رہے ہیں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ بنیادی حقوق کے لیے کر رہے ہیں یا الگ علاقے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھو ہمیں الگ ملک تو بہت بڑی بات ہے، یہاں زندگی کا حق کوئی نہیں دے رہا ہے. پہلے لوگ زندہ تو ہو، پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہ تو دیں. پھر اس یار پانی نہیں، ہمیں بندوق سے مارا جا رہا ہے ڈائریکٹلی. پانی سے بھی مطلب بندہ کہاں نہ کیسے تو بندوبست کرے گا. ہمیں ڈائریکٹ ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. ہزاروں بمباریاں ہوئے ہیں ہمارے علاقے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہم نے اکٹھے کر لیے اور ابھی بھی وہاں پر جنگ جاری ہے. تو بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے لوگوں کو. ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگ. اچھا منظور پشتین صاحب، فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، انڈیا، پاکستان اور خود مختار. آپ کس نعرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کشمیر بنے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان، یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ آپ کس نعرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کشمیری ہندوستان کیوں بنے گا؟ یہ کشمیری ہے، بتائے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں جی منظور صرف آپ بتائیں. ہم تو اپنے وطن کی مکمل آزادی چاہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان دونوں سے. کشمیری ہے آزادی. دیکھو کشمیری آپ یہ کشمیریوں سے پوچھے. میں پہلی بات یہ کہ آپ مجھ سے نہ پوچھے، آپ اپنا پرایا نہ دے. آپ کشمیریوں سے جا کے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ وہاں پر آپ ہوں کشمیری تو آپ کیا فیصلہ کریں؟ کشمیری اپنی نمائندگی خود کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے اس کی نمائندگی. ہاں اچھا، ایک کشمیری لیڈرز بھی رکھتے ہیں، نوجوان بھی ہے، اس کے اپنے لوگ بھی ہے. اس کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نمائندگی بھی کرے. وہ خود کریں گے، ہم ان کو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا منظور پشتین صاحب، تقریباً 3-4 ماہ پہلے ایک شور پڑا کہ آپ کوٹلی آزاد کشمیر آ رہے ہیں. آپ کو کسی جماعت نے دعوت دی، اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہاں پر. آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک نوٹس جاری کیا کہ منظور پشتین آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایٹم بم ہے جو وہاں پہنچنے پر وہ پھٹ جاتا اور وہ آزاد کشمیر والوں کو نقصان ہوتا؟ نو گو ایریا آپ کے لیے کیوں آزاد کشمیر بنایا گیا ہے؟ ایک تو جو پابندی ہے، اٹ واز ناٹ دا اسپرٹ آف کشمیریز. کشمیریوں کا اسپرٹ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو بند کرے، اس پر پابندیاں لگائیں. یہ کسی اور کے اسپرٹ تھے، یہ کوئی اور کرتا ہے جو مطلب اصول نہیں رکھتے ہیں. باقی بات ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے. ہم تو عدم تشدد والے لوگ ہیں. ہمارے پاس محبت ہے، بھائی چارہ ہے. نہیں چاہتے کچھ لوگ کہ کشمیریوں کے ساتھ باقی اقوام کا بھائی چارہ ڈائریکٹ ہو. وہ کہتے ہیں جو بھی کشمیری کی بات کرے گا ہمارے ساتھ کرے. ٹھیک ہو گیا. ہم پھر بھی کہتے ہیں کشمیریوں کا سنیں، کشمیریوں کے پاس جائے، کشمیریوں کو سیاسی آزادی، سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہو، وہ بھی اپنے مقدمے میں بات کر سکے. باقی حقیقت یہی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اس پار تو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے. اس پر بھی سیاسی اور سماجی حقوق کافی سلب ہیں اور کافی سارے احتجاجی بھی وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر میں بڑی رکاوٹ کس کو سمجھتے ہیں، پاکستان کو یا ہندوستان کو بڑا رکاوٹ؟ یعنی آپ کے نزدیک کون سی رکاوٹ جو ہے وہ بڑی ہے کشمیریوں کے لیے؟ میرے خیال میں اگر ان کی اپنی رائے کی بات کرے تو دونوں میں سے کسی نے بھی ان سے نہیں لی ہے. ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ ملک، ہر وہ تنظیم جو کشمیریوں کے رائے کے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ مزید مسئلے پیدا کرنے کے سبب بنیں گے، نہ کہ مسئلے کے حل کے. اچھا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ